الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں اس رکوع کے اندر جو اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا ایک حصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے حکم سے ملک شام میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ ملک شام کے اندر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف مصر کے اندر فروخت ہوئے۔ پھر مصر کے اندر جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیلیوں کو کامیابی دی تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اصل علاقے کی طرف جاؤ، ملک شام کی طرف جاؤ اور اسے فتح کرو۔ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، میں تمہیں وہاں پہ کامیابی دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے جہاد کرنے سے رک گئے، جہاد نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 12 جاسوس بھیجے تھے کہ جاؤ علاقے کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ جب وہ علاقے کے حالات معلوم کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ علاقہ تو بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی اس بات کو تم نے اپنی قوم کو نہیں بتانا، لوگوں کو نہیں بتانا۔ تو 2 شخص، ایک کا نام یوشع تھا اور ایک کا نام حضرت کالب تھا، ان 2 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، باقیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور قوم کے اندر ساری بات بتا دی کہ وہ سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم وہاں پہ لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ جب قوم کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ علاقہ اچھا ہے لیکن وہاں کے لوگ ذرا مضبوط ہیں، قد کاٹ کے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، ہم تو نہیں لڑتے اور ہم تو جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے جو بات کہی وہ سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تم پر اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے انبیاء کو بھیجا۔ قوم کو سمجھایا کہ تمہارے بڑیرے اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، یہ بہت بڑا عہدہ اور منصب اللہ نے تمہارے اندر جاری فرمایا۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بھی بڑے بڑے پیدا فرمائے ہیں، لہذا تم ایسے کرو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ تقریر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ساتھ کی تو قوم کا جو آگے سے جواب تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو نہیں لڑتے۔ یہ یہود قوم جو ہے ہمیشہ سے گستاخ چلی آئی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ اس کو اللہ رب العزت کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لاڈلی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ لاڈلی کا مطلب یہ ہے جو بات انہوں نے کہی اللہ نے وہ پوری فرمائی۔ کہنے لگے من و سلوہ چاہیے، اللہ نے اتار دیا۔ کہنے لگے ہمیں چشمے چاہیے، اللہ نے چشمے جاری فرما دیے۔ کہنے لگے راستے کے اندر یہ سمندر میں راستے چاہیے، اللہ نے راستے بنا دیے۔ کہنے لگے ہمارے اوپر سایہ دار بادل ہونا چاہیے، اللہ نے بادل کو اٹھایا اور سایہ کر دیا۔ ہر بات ان کی مانی اللہ رب العزت نے، لیکن یہ انہوں نے گستاخی انبیاء کی بہت زیادہ کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے پھر وہ بچ نہیں سکتا، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہود کو اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا؟ ذلیل، بندر ذلیل کیا۔
اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان پر غضب نازل کیا، فباؤوا بغضب علی غضب، اس قوم پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ اور آپ دیکھیں گے جب بھی یہودیوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ان کی غلطیاں ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی واضح طور پہ ذکر کی جاتی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ ناحق قتل کیا کرتے تھے، انبیاء کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاؤ شام کے علاقے میں، اللہ کا وعدہ ہے تمہیں کامیابی ملے گی، تو آگے سے وہی گستاخانہ الفاظ انہوں نے کہے کہ تم جائے اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی یہ باتیں سرایت کرتی جا رہی ہیں، کوئی کسی کو سمجھا دے تو آگے سے جواب دیتا ہے تو جانے تیرا رب جانے۔ اور بات سمجھا رہی ہے نا، ہم خود دیکھ لیں گے، ہم خود معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طے کر لیں گے۔ اس قسم کے گستاخانہ الفاظ مسلمانوں میں بھی سرایت کرتے جا رہے ہیں، ہمیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم پچھلی امتوں کے ایسے نقش قدم پہ چلے گی، اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری قوم بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ اور فرمایا اگر پچھلی قوم میں سے کسی نے اعلانیہ طور پر اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس طریقے سے اعلانیہ طور پر بدکاری کریں گے۔ دوستو اگر ہم غور کریں تو مسلمان جو ہے پچھلی قوموں کی ہی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اب یہودیوں کا ایک بڑا شیوا کیا تھا کہ سود کھایا کرتے تھے، لوگوں کو بلیک میل کیا کرتے تھے، معیشت کنٹرول کیا کرتے تھے۔ آج تو بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ غلط عادت خصلت آئی ہوئی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ملک شام میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور وہ ملک شام تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ ان قوم کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگے کہ تو جانے، تو لڑ اے موسیٰ یا تیرا خدا لڑے، ہم تو نہیں جاتے، ہم تو اس وقت جائیں گے جب وہ لوگ ہمارے لیے شہر چھوڑ کے چلے جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ بھلا ایسے بھی کوئی ہوا ہے کہ ایک قوم جو ہے جس کے ساتھ جہاد کرنا ہو اور وہ کہے بھئی علاقہ چھوڑ کے چلے جائے، ہم کہیں گے کہ اب ہم نے فتح کر لیا؟ یہ تو کوئی فتح والی بات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عاجزی کی کہ یا اللہ میں نے قوم کو سمجھایا، میں اپنی جان کا تو پیش کر سکتا ہوں یا اپنے بھائی کو پیش کر سکتا ہوں، یہ قوم تو مانی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ان پر پھٹکار نازل فرمائی اور 40 سال تک اللہ نے فرمایا تم یہیں پہ رہو گے اور سرگرداں رہو گے، نہ پیچھے سکون کی زندگی گزار سکو گے اور نہ آگے، جس کو ہم صحرائے سینا کہتے ہیں، اس میدان کو جہاں پہ وہ بنی اسرائیلی قوم پر اللہ نے یہ عذاب کی صورت نازل فرمائی کہ 40 سال تک تم یہاں رہو گے، نہ پیچھے مصر میں جا سکو گے کہ آرام سے زندگی گزارو اور نہ آگے ملک شام میں جا سکو گے کہ آرام سے زندگی گزارو، یہیں پہ تم نے، اس کو وادی طی بھی کہا جاتا ہے اور صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے، صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک وہ لوگ وہیں پہ سرگرداں پھرتے رہے، پریشان پھرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی کیا تھے؟ وہاں پہ موجود تھے۔ اب حضرت ہارون اور موسیٰ جو تھے یہ ان کو بطور سزا کے وہاں پہ نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ اس کے بطور مصلح کے، یعنی اصلاح کے لیے، سنبھالنے کے لیے اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو وہاں پہ ٹھہرایا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مثال میں آپ حضرات کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جیل کے اندر جو جیل ہے یہ قیدیوں کے لیے تو سزا ہے، لیکن جو جیل کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں مامور ہوتے ہیں، تو ان کو وہ جیل نہیں لگتی، وہ اپنا گھر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے بطور سزا کے نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں نے گستاخی کی، ان کا وہاں پہ ٹھہرنا کس کے لیے تھا؟ بطور سزا کے تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا وہاں پہ ٹھہرنا بطور سزا کے نہیں تھا۔ تو بہرحال 40 سال وہ اس میدان میں سرگرداں رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا وہیں پہ میدان صحرا میں یا وادی طی میں۔ اس کے 6 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال انتقال کے وقت آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دینا، تو وفات کے وقت آپ کو کہاں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب پرانے وہ غلامانہ ذہن کے جو بنی اسرائیلی تھے وہ مر گئے۔ 40 سال کا عرصہ کو تھوڑا تو نہیں ہوتا نا،
موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ہارون بھی تشریف لے گئے، اور جو فرعون سے ڈرے ہوئے لوگ تھے اور جن کی ذہن میں غلامی تھی، بڑے قسم کے لوگ تھے، ان کا بہت ساروں کا انتقال ہو گیا 40 سال گزرتے گزرتے۔ جب 40 سال مکمل ہوئے پھر نئی نسل آئی، ان کو شعور آیا، ان کو بات ذہن میں بیٹھی کہ ہمیں تو آزادی چاہیے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام جو ان دو انسانوں میں سے ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مکمل عمل کیا تھا، اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو کیا کیا؟ وقت کا نبی بنایا۔ پھر ان کی سرپرستی اور نگرانی کے اندر اور ان کی قیادت کے اندر ان بنی اسرائیلیوں نے ملک شام کو کیا کیا بھائی؟ فتح کیا۔ باقی انشاءاللہ کل آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں صحابہ اکرام کا جذبہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔